بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ بہت مشکل ہے۔ مشکل اس معنی میں ہے چونکہ جب ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس کی صورت شکل بدل جاتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے انگلش زبان میں اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں، تو جیسے اے ہے اور اسی طرح اے ہے، دونوں ایک ہی ہے لیکن یہ کیپٹل ہے، یہ اسمال ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ایک با تو ہم ایسے لکھتے ہیں اور دوسرا با ایسے ہوتا ہے، دونوں ایک ہے، یہ کیپٹل ہے کہہ سکتے ہیں اور دوسرا یہ با یہ اسمال لیٹر میں ہے۔ تو جب ہم اس کو کسی دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو اس کی کیسی شکل بنتی ہے، کیا کیا شکل بنتی ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم کتاب کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ الف ہے، اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں۔ یہ مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھائیں۔ جیسے با الف ہے، یہ با ہے، دونوں کو سمجھ لیجئے، یہ با ہے اور یہ الف ہے۔ الف تو لمبا ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن جب مل کے آئے گا تو وہ ایسے کر کے بن جائے گا۔ دوسرا ہے جیسے اخیر میں آئے، جیسے لام الف ہے، لام ہے، لام آدھا لکھا ہم نے، وہی لام پورا ہی کہلائے گا، اور اس پہ ہم نے ایسے کر دیا، یہ لام الف ہو گیا۔ دوسرا با ہے، تا ہے۔ با کو پہلے دیکھ لیجئے، با ایسے لکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بتایا، یہ پورا با ہے، با، اور جب ہم اسی کو کسی اور سے ملائیں گے تو یہ آدھا ہو جائے گا، نقطہ ایک ہی رہے گا۔ جیسے بکر، بکر، یہ با ہے آدھا، یہ بیچ میں کاف ہے، یہ را ہے، تو اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ اسی طرح سے یہ تا ہے، اور دوسرا با ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ ہے، اور دوسرا جیسے بہار ہے، بہار ایسے ہم نے لکھا، اور یہ بہار، یہ با ہے پہلے والا، اور اس کے بعد یہ ہا ہے، پھر الف ہے، پھر را ہے، یا پھر ایسے کر لیجئے با ہار، یہ با ہے، یہ ہا ہے، یہ الف ہے، اور یہ را ہے، بہار۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم تا کو۔ تا کیپٹل لیٹر میں ایسے لکھتے ہیں، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا تو یہ پھر لکھا جائے گا ایسے، جیسے تعبدو، یہ تا ہے، یہ عین ہے، یہ با ہے، یہ دال ہے۔ ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی سمجھ لیجیے، تا دو نقطے ہوں گے، یہ عین ہے، یہ ہم نے ساکن لکھا، اس کے بعد یہ با ہے نا، جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا با کے بارے میں کہ با کی صورت ایسے بن جاتی ہے، یہ با ہے، اور اس کو اس سے ملانے کے لیے یہ لکھا گیا ہے، اور یہ دال ہے، تعبدو، تعبدو، یہ پیش ہے، یہ بھی پیش ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، جیم ہے، جیم، یہ دیکھیے یہ جیم ہے، اور اس کے نیچے اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ جیم اگر کیپٹل لیٹر میں ایسے ہوگا، لیکن اگر اسی کو کسی سے ملائیں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی، ایک ایسے ہوگا اور آگے اس کو کسی اور سے ملا دیجیے، جیسے یہ جیم ہے، جیم، اور یہ جیم، جج، جج، یہ بھی جیم ہے، یہ بھی جیم ہے، جج۔ اور ایک دوسری صورت بنتی ہے، جیسے حج ہے، حج ہے نا، یہ ہا ہے، یہ جیم ہے، اوپر والا ایک ہا اور نیچے یہ جیم، جیم اپنی صورت میں ہے لیکن اوپر کا جو ہے یہ بدل گیا، تو ہا خا جیم، جیم ہا خا، جیم ہا اور خا، جیم ہا خا، یہ تینوں تقریباً ایک ہی طرح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے بن جائے گا، کبھی کبھی ایسے بنے گا، یہ جیسے یہ ہے، اور کبھی کبھی جیسے خاندان، یہ ایسے بن گیا۔
یہ سبق بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دال اور زال ہے، دال ہے اور زال ہے، دونوں الگ الگ طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ دال تو ایسے آپ لکھتے ہیں دال، اور زال دال زال، لیکن اگر اسی کو ہم ملا کے لکھیں گے تو ملانے کی صورت ایسے بنے گی دال، یہ ادھر سے ہم لائے ملانے کے لیے، یہ دال ہو گیا، اس طرح سے ایسے ہم لائے اور یہ یہاں پہ ہم نے نقطہ رکھ دیا، یہ ملانے کے لیے۔ اب چاہے ادھر با ہو یا ہو یا پھر تا ہو، کچھ بھی ہو تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ عین ہے، عین کو دیکھ لیجئے، یہ عین ہے، آپ کیپٹل لیٹر میں ایسے لکھتے ہیں عین، لیکن اسی کو ملانا ہو تو اس کی دو صورت بنتی ہے، یا تو جیسے ایسے، اس کو یہ لکھیے با اور یہ ہے عین، تو پہلے آپ اس طرح لکھتے تھے لیکن اب اس طرح لکھیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے جیسے عین کو ہم دونوں طرف سے ملائیں، یہ ایک طرف سے ملا ادھر سے، اگر دونوں طرف سے ملانا ہو تو جیسے تا یعبدو، یعبدو، یہ یا ہے، یہ یا ہے، یہ عین ہے، یہ با ہے، یہ دال ہے۔ اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہوگا، بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ زبر زیر پیش لگا دیں، یا بو دو کیسے بدل گیا، یہ یا ہے، یہ عین ہے، یہ با ہے، یہ دال ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں فا میں۔ دیکھیے فا کو دو طرح سے لکھا جائے گا، ایک یہ ہے، یہ شروع میں ہے، اور یہ دونوں طرف سے جڑا ہوا ہے، جیسے فقیر، فقیر، یہ فا، یہ فا ہے۔ دیکھیے کیسے پہلے لکھتے تھے آپ ایسے، اب اسی میں ہم نے دوسرا لفظ جوڑ دیا، فا قاف اور یا را، فقیر، فقیر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ قاف کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قاف کیسے بدل رہا ہے۔ پہلے آپ لکھتے تھے قاف کو ایسے، قاف لکھا ہے نا، اب لیکن جب دونوں طرف سے ملا ہوا ہے تو یہ ایسے بنے گا، یہ فا ہے، یہ قاف ہے، یہ یا ہے اور یہ را ہے۔ ہر ایک لفظ کو آپ دیکھ لیجئے، فا کو آپ کیسے ایسے لکھتے تھے اور قاف کو ایسے لکھتے تھے، لیکن ملانے کی صورت میں فا کو یہاں کے ملا دیا اور قاف دونوں طرف سے ملا ہوا تو یہ ایسے آ کے ایسے بنا، اور یا کو آپ ایسے لکھتے تھے یا، لیکن یہاں پہ کیسے بنا، یہ ایسے۔ اب اس میں نقطے کا فرق ہو جائے گا بس، اگر یہ نقطے اوپر ہو جائے تو یہ ہو جائے گا تا، اور اگر صرف ایک نقطہ ہو تو یہ ہو جائے گا با، اور اگر اس پہ تین نقطے ہوں تو یہ ہو جائے گا سا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے قاف، یہ قاف ہے، یہ فا ہے اور یہ کاف ہے۔ کاف کو دیکھ لیجیے، یہ بھی دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک تو ایسے کر کے ایسے، یہ ایسے کر کے ایسے، ہے نا۔ اس کی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہ کیپٹل کاف ہے، ایسے لکھا آپ نے کاف، ہے نا، لیکن جب اس کو ملائیں گے، جیسے میں نے بتایا تھا بکر، بکر کا بتایا تھا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، بکر، با ہے یہ، اور یہ کاف ہے، یہ والا کاف، اس کو ایسے لکھا گیا ہے، بکر، کاف ایسے لکھتے تھے، لیکن اب چونکہ ملا ہوا ہے تو یہ اس کو ایسے لکھا جائے گا، اور یہ را ہے، بکر۔ اس کے بعد ہے لام، لام کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، آدھا نام آگے کچھ ملا دیجئے، جیسے با، لب، یا پھر آپ اس کو ایسے لکھیں گے، جیسے لہا، لہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم کو دیکھ لیجئے، یہ میم ہے، میم کو آپ ایسے لکھتے تھے میم، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی ملے گا تو ایسے ہوگا، یہ میم ہے۔ اب ادھر سے آپ لام ملا دیجئے اور ادھر سے الف ملا دیجئے، لاما ہو گیا، لام میم الف، یا پھر ادھر سے آپ با ملا دیجئے، یہ میم ہے، اور ادھر سے را ملا دیجئے، با میم را، اور اسی کے اگر دو نقطے ہوں
تو تا میم را تمرا، اور اگر 3 نقطے ہوں تو یہ بن جائے گا ثمرا، اس طرح سے۔ اس کے بعد آ جائیے نون پہ۔ نون کو اب بھی آپ 2 طرح سے لکھتے ہیں، ایک تو فل ایسے لکھیں گے، لیکن جیسے نہار ہے، نہار، ن ہا را، نون ہے الف را، اس طرح سے نون لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ایسے، یہ نہار، یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے، ایک ہی طرح سے لکھا نہیں جاتا ہے، بلکہ الگ الگ طریقے سے اس کے لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہا ہے، یہ دیکھیے چھوٹا ہا، ایک تو ہا بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہے، یہ ہا ہے، اس کو ایک ایسے لکھتے ہیں، پھر اسی کو ایسے بھی لکھتے ہیں، اور اسی کو ایسے بھی لکھتے ہیں، یہ والا ہے۔ یہ ادھر کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جیسے تا ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، سا ہو سکتا ہے، اس طرح سے فا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، اسی طرح سے ایسے کر کے ایسے بھی، یہ بھی ہا ہے۔ یہ اس میں کوئی لفظ ہو سکتا ہے، جیسے لفظ اللہ لکھتے ہیں، اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہا بن گیا آپ کا، ٹھیک، اللہ، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ ہا ہے۔ تو لام کو دیکھ لیے کیسے کیسے لکھا جا رہا ہے، لام ہے، میم ہے۔ اس کے بعد آ جائیے حمزہ، 2 ہے، یہ ہے حمزہ ایسے، لیکن جب کسی کے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ اس کو ہم ایسے کر کے پھر اس کے اوپر ایسے لکھتے ہیں، جیسے قرأ، 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 یہ ہے قرأ۔ اس کے بعد یا ہے، سب سے آخر میں یا ہے، یا کو کیپٹل لیٹر میں آپ ایسے لکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، کبھی کبھی ایسے ادھر کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے، کچھ بھی، لیکن یہ یا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جیسے یعبدو، یعبدو، یہ یا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ اس کو یہاں، یہاں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یا ہے۔ اس کو آپ کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کو ہم بہت جلدی جلدی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے لام الف، یہ لام ہے آدھا سا، اور یہ الف ہے، یہ جیم ہے، میں نے بتایا تھا یہ ایسے لکھا جائے گا، جیم، یہ الف ہے، اس طرح سے یہ بھی لام الف ہے، یہ میم ہے، اور یہ الف ہے۔ کوئی بھی لفظ لے لیجیے، یہ ہے لام آدھا، اور یہ با ہے، اسی طرح سے اس کو دیکھیے، با لام با، با لام با۔ کاف کو دیکھ لیجیے، یہ ہے کاف با، یہ ہے کاف تا، کاف الف، کاف الف، اور یہ کاف دیکھیے کیسا لکھا گیا ہے، با ایک نقطہ ہے، اور یہ کاف ہے، اور یہ تا ہے، با کا تا، اور یہ بھی دیکھیے تا کاف سا۔ جیسے اس کو دیکھیے، یہ با الف، تا الف، سا الف، نون الف، سب میں ایک ہی طرح سے لکھا گیا، لیکن نقطوں کا فرق ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطہ ہے، نون کے اوپر 1 نقطہ ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، یا، اور یہی نقطے اگر اوپر ہوں تو یہ بن جائے گا تا۔ اس کے بعد با ہے، سین ہے، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا، اس طرح سے۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم سبق ہے، اسی سے پھر آپ تمام کو سمجھ پائیں گے۔ یہ نون خاں، یا ہا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، میں سب کو پڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو ایک اندازہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ ہے تا میم، یہ دیکھیے میم کیسا لکھا ہے، یہ ایسا، یہ پل ہے، اور یہ آدھا کر کے لکھا ہے، یہ سا ہے، سا میم، با یا کیسے لکھا گیا ہے نا، با اس میں ملا ہوا ہے، اور یا اس میں ملا ہوا ہے، نون یا، تا یا، یہ سا یا ہے، یہ نون با لام ہے،
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون کیسے لکھا گیا ہے، با کو کیسے لکھا گیا ہے اور لام کو کیسے. لام تو پورا پورا ہے لیکن نون اور با یہ چھوٹا چھوٹا لکھا گیا ہے. اسی کو اگر الٹا کر دیں، یعنی اس نقطے کو یہاں کر دیں، اس نقطے کو یہاں کر دیں، تو اسی کو پڑھا جائے گا با نون لام. یہ ہے نون با لام، با نون لام. اور یہ ہے تا نون لام. پہلے تا ہے چھوٹا لکھا گیا، اس طرح پھر نون ہے، لام ہے. آپ کو زیادہ تر یہ نقطوں کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا. اگر گول ہے مثال کے طور پر جیسے یہ ہے، تو اگر اس میں 2 نقطے ہیں تو یہ قاف کہلائے گا، اور اگر ایک ہے تو وہ فا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک نقطہ ہے تو یہ با کہلائے گا، نیچے ہے. اور اگر یہی اوپر ہو تو یہ نون کہلائے گا. اسی طرح سے اگر یہی ایسے لکھا اور اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہوگا، اور یہی ایسے لکھا ہے نیچے 2 نقطے ہیں یہ یا ہوگا، اور اگر اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو پہچاننا ہوگا. جیسے یہ ہے سا سا لام، نون با نون، با نون نون، دونوں کو ایک ہی طرح لکھا گیا ہے. دیکھیے یہ اس میں با یہاں ہے، نیچے ہے، نقطہ نیچے ہے اس کی وجہ سے، اور یہ نون نقطہ اوپر ہے تو نون ہے. نون با نون لکھنے کا طریقہ سب میں ایک ہی ہے لیکن نقطوں کی وجہ سے فرق ہو رہا ہے. یہ ہے تا یا نون، یا تا نون، یا تا نون. یہ دیکھیے تا یا نون، یا تا نون لکھا ایک ہی طرح گیا ہے لیکن نقطے پہلے ہیں اور اوپر ہیں 2، تو یہ تا ہے، اور نیچے ہیں تو یہ یا ہے. اس طرح سے یہ سا سا نون اور نون یا نون، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ دیکھیے یہ جیم ہے اور یہ ہا ہے، یہ خا ہے. جیم تینوں کو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، ایسے تینوں کو ایسے لکھا جاتا ہے ایک. اگر اس کے بیچ میں نقطہ ہو تو یہ جیم ہے، اور اگر کوئی نقطہ نہ ہو تو یہ ہا ہے، اور اگر اوپر نقطہ ہو تو یہ خا ہے. اب ان کو اسمال لیٹر میں کیسے لکھتے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے ہا سا، ہا سا. اگر اس کے نیچے نقطہ ہو تو یہ ہو جائے گا جیم سا، اور اگر اوپر نقطہ ہو یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا خا سا. ایک ہی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے. دوسرا دیکھیے یہ خا با، اور یہ ہے جیم تا. دیکھیے نقطوں میں فرق ہے. اور یہ ہے تا ہا تا. اس میں تھوڑا لکھنے کا طریقہ الگ ہے. جیسے یہاں پہ ایسے لکھا گیا ہے، اور یہاں پہ چونکہ اوپر سے ملانا ہے تو اس لیے اس کو دوسری طرح سے لکھا گیا. جیسے مثال کے طور پر یہ جیم ہے، آپ نے لکھا ہے نا، لیکن ہم کو چونکہ اوپر سے ملانا ہے ایسے، تا ہا تا. یہ تا ہے اور اس کے بیچ میں ہا ہے، اور یہ تا ہے، تا ہا تا. ٹھیک. اس کے بعد یہ دیکھیے یہ ہے یا جیم با. یا کو ہم ایسے لکھتے ہیں کیپٹل لیٹر میں، لیکن جب ملایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسرا حرف ملائیے جیم، اس کے بعد یہ با، یا جیم با. اس کے بعد دوسرا ہے صاحبہ، صاحبہ. اوپر سواد ہم ایسے لکھتے ہیں پورا، لیکن اگر اس کو ملائیں گے تو ایسے ہوگا. اس کے بعد پھر یہ ہا ہے اور یہ با ہے، صاحبہ. اسی طرح یہ دیکھیے یہ ہے با خاتا، با خاتا. خا کو کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے اوپر نقطہ، لیکن جب ملائیں گے تو یہ با ہو گیا، اور یہ کھا اوپر نقطہ، با نیچے نقطہ، اور یہ تا ہوگا با خا تا، با خاتا. اسی طرح سے با خاتا ہے. اس میں دیکھیے یہ ہے با خاتا. یہ پہلے ہے با، پھر ہے خا، پھر تا. سب کو الگ الگ میں بتاؤں آپ کو تو ایسے ہوگا. با کو ہم ایسے لکھتے ہیں، اور خا کو ایسے لکھتے ہیں، اور تا کو ایسے لکھتے ہیں. تو تا تو ویسے ہی لکھا گیا ہے تقریباً، لیکن یہ با کو ہم ایسے کر دیں گے، خا کو ایسے کریں گے، اس کے بعد تا پھر ایسے ہوگا، با خا تا.
آگے چلیے، یہ دیکھیے یہ تا ہے، یہ ہا ہے، پھر یہ بھی ہا ہے، تا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو گول تا، ایک ہوتا ہے لمبی تا، یہ لمبی، ایک ہوتا ہے گول تا، ایک ہے لمبی تا۔ یہ لمبی تا ہے 2 نقطہ، اور یہ ایک ہے گول تا ایسے تا، ٹھیک۔ اور ایک ہے ہا، ایسے ہی لکھا جائے گا سیم ٹو سیم، لیکن اس پہ نقطہ نہیں ہوگا، تو یہ ہا ہوگا۔ اب یہ ملے گا تو کیسے کیسے بنے گا، اب دیکھیے یہ ہے با تا، با تا، اوپر نقطہ ہے تو یہ با تا، یہاں نقطہ نہیں ہے تو یہ ہا ہے، یا ہا۔ اس میں فرق دیکھ لیجئے، اس میں ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، اس میں 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے۔ اگر نقطہ اوپر ہوتا ایک نقطہ تو اس کو نون پڑھا جاتا، اور یہ 2 نقطے اوپر ہوتے اس کو تا پڑھا جاتا، اور اگر اس میں 3 نقطے ہوتے تو یہ سا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہ تا ہا، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، لیکن لکھا کیسے گیا ہے، ایسے کر کے ایسے۔ اب یہ آپ کو ہا سمجھنا ہے، اور یہ نقطے کے اعتبار سے سمجھ لیں گے۔ اگر ہم اس پہ 3 نقطہ لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا سا ہا، اور اگر یہ نقطہ نہ ہو بلکہ 2 نقطے نیچے ہو تو یہ ہوگا یا ہا، اور اگر ایسے لکھا ہو ایسے اور یہاں پہ ایک ہی نقطہ ہو تو ہوگا نون ہا، اس طرح سے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یا ہا با، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کیسے لکھتے ہیں، یا ایسے لکھتے ہیں فل میں، لیکن یہاں پہ جب ملا کے لکھا گیا ہے تو یا یہ ہو گیا یا، اور اس کے بعد ہا، اس کے بعد با، یا ہا با، یہاں پہ ہے یا ہا با۔ اس طرح سے با ہا الف ہے، با ہا الف ہے نا، با کو فل میں ایسے لکھتے ہیں با، اس کے بعد ہا ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے، اور الف تو آپ جانتے ہیں اس کو سیدھا ایسے لکھتے ہیں۔ تو تینوں کو ملائیں گے ہم اگر سب کو تو یہ ہوگا، ایسے لکھا جائے گا با ہا اور اس پہ الف، با ہے نا، با ہا الف۔ اس کے بعد آگے دیکھیے یہ ہے با ہا میم، با ہا میم۔ اس کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو ایسے لکھا جائے گا با ہا، یا پھر ایسے ہا پھر میم، سب کو ملائیں گے تو ہوگا با ہا اس کے بعد پھر میم۔ یہ ایک طریقہ ہوا، اور دوسرا طریقہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیے، یہ با، اس کے بعد ہا، اس کے بعد پھر یہ ایسے میم، با ہا میم، با ہا میم، ایسے آپ کو سمجھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کیجئے۔ یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ را ہے، یہ زا ہے، دال زال را زا، یہ ہم کیپٹل میں ایسے لکھتے ہیں، اب اسمال میں کیسے لکھیں، یہ دیکھیے دال ہے، یہ جیم ہے، میں نے بتا دیا یہ دال ہے، دال کو جب ملائیں گے تو ایسے کر کے ایسے ہوگا، یہ دال ہے، یہ آگے ملانے کے لیے اس کا ڈنڈی ہے، اور یہ خا ہے، اوپر ایک نقطہ ہے، یہ دال ہے، دال زال ایک ہی ہے، ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس میں ایک نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جیم کو دیکھیے، جیم را ہے، یہ آپ کو یہ سب میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ جیم ہے، یہ را ہے۔ جیم کو ایسے لکھتے ہیں پورا، اور را کو ایسے لکھتے ہیں، لیکن جب ملائے گا تو پھر ایسے ہوگا، جیم را، یا پھر جیم ایسے ہوگا، جو بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں۔ اور یہ دوسرا ہے خازا، خازا، یہ خا ہے چونکہ اوپر نقطہ ہے، اور یہ زا ہے۔ را اور زا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں نقطہ ہوتا ہے زا میں، اور را میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یا ہے اور را ہے، یا را، تا زا، تا زا ہے نا۔ اس کو اگر ہم الگ کر کے دیکھیں تو تا آپ اس طرح لکھتے ہیں، تا 2 نقطہ، اور زا آپ ایسے لکھتے ہیں، لیکن دونوں کو ملائیں گے تو وہ ہوگا ایسے، تا بن گیا اور یہ زا، تا زا۔ اس کے بعد یہ میم دال ہے، میم دال، میم کو اگر الگ الگ کر کے لکھیں ایسے ہوگا میم اور دال، لیکن ملائیں گے تو ہو جائے گا میم اور یہ دال، میم دال۔ اور یہ ہے کاف ذال، ذال، کاف ہے، کاف کو آپ کیسے لکھتے ہیں، یہ کاف کو
ایسے لکھتے ہیں کاف ہے نا، لیکن اگر ملائیں گے تو ہوگا کاف زال، نقطہ ہے، اگر نقطہ نہ ہو تو ایسے کر کے دال، کاف دال، نقطہ ہو تو زال۔ اس کے بعد ہے فارا، فارا، میم زا ہے نا، فا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے فا ہے یہ فا ہے، اگر اس میں 2 نقطے ہو تو قاف ہو جائے گا، تو یہاں فا اور یہ را، فارا۔ میم زا، ایک طرح سے اس کو دیکھیے، یہ سین ہے، شین ہے، سواد ہے، ضاد ہے، تو ہے، زو ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کو چھوٹے چھوٹے میں کیسے لکھتے ہیں، یہ سین لام، دیکھیے صرف 3 نقطے ہیں، الگ الگ کر کے دیکھیں گے، یہ سین ایسے لکھتے ہیں اور لام کو ایسے لکھتے ہیں، لیکن جب ملائیں گے دونوں کو تو یہ ہوگا سین اور یہ لام، سین کا اتساع۔ اب اس میں شین بھی ہے، سین بھی ہے، سین شین۔ اس طرح سے یہ ہے سواد با، میں نے بتایا تھا سواد کو آپ ایسے لکھتے ہیں اور با کو ایسے لکھتے ہیں، لیکن دونوں کو ملائیں گے تو ہو جائے گا سواد، یہ با، سواد با۔ آگے بڑھیے، یہ ہے توبہ، توبہ، یہ ہے ضاد اور الف۔ ضاد کو آپ ایسے لکھتے ہیں لیکن دونوں، اور الف کو، ضاد کو ایسے لکھتے ہیں اور الف کو ایسے لکھتے ہیں، لیکن دونوں کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا ضاد الف۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے سین را، شین قاف، ضاد یا، زو الف ہے نا، یہ تو ہے، یہ زو ہے، زو الف، اس میں نقطہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کو دیکھیے عین غین حمزہ، عین غین حمزہ، یہ تینوں ایک طرح ہے لیکن الگ الگ طریقے سے لکھا جائے گا، جیسے عین ہے، زا ہے، عین کو آپ ایسے لکھتے ہیں فل عین، ٹھیک، اور غین کو بھی آپ ایسے لکھتے ہیں لیکن اس میں نقطہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی کو آپ ملائیں گے تو یہ لکھا جائے گا غین یا عین را، غین را، اسی کو کر دیجئے غین دال، عین دال۔ اس کے بعد یہ ہے سواد عین ہے نا، ایک تو یہ ایسا طریقہ ہے یا پھر ایسا طریقہ ہے عین لکھنے کا، غین لکھنے کا، ضاد غین۔ اور اس کے بعد ہے با عین دال، یہاں پہ دیکھیے اس عین کو کیسے لکھا گیا ہے، با عین دال، اور دوسرا ہے غین، یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے ملا ہے تو ایسے لکھا گیا ہے، شروع میں خالی ہے تو ایسے لکھا گیا ہے، بیچ میں ہے تو دونوں طرف سے ایسے لکھا گیا ہے، جیسے با آ دا، با بعدا، تغزا، 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 اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حمزہ ہے، اور یہ بھی الف کے اوپر حمزہ ہے، اور یہ واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ یا کے اوپر حمزہ ہے، اس کو آپ آگے سمجھ لیں گے انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈیٹیلز میں اور آگے پڑھائیں گے تو۔ اس کے بعد اس کو دیکھیے، یہ ہے فا قاف واو میم، فا قاف واو میم، فا میں 1 نقطہ ہے، قاف میں 2 نقطے ہیں، جب ملائیں گے تو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس میں نقطوں کا فرق ہوتا ہے، یہ واو ہے، یہ میم ہے۔ اس کے بعد اس کو دیکھیے، یہ قاف ہوا، فا ہوا، فرق کتنا ہے، صرف ایک، اس میں فرق کتنا ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے، اس میں 1 نقطہ ہے، اس میں 2 نقطے ہیں، لکھنے کا طریقہ دونوں ایک ہے۔ اس کے بعد اس کو دیکھیے، یہ فا قاف لام، فا قاف لام، فا قاف لام، فا کو ایسے لکھا گیا، 1 نقطہ ہے، قاف میں 2 نقطے ہیں تو ایک قاف ہے، اور اسی کو الٹا کریے، یہ قاف فا لام، یہ یا فا، اور یہ ہے ہا میم، اور یہ ہے کاف میم، یہ ہے لام میم، لام میم، یہ دیکھیے کیسا لکھا گیا ہے۔ لام کو آپ کیسے لکھتے ہیں، لام کو آپ فل ایسے لکھتے ہیں لام، اور میم کو ایسے، لیکن جب ملا کے لکھیں گے دونوں کو تو ایسے، ایسے، یا پھر جو ایسے دکھایا گیا ہے ایسے لام ہو گیا، ایسے آ گیا میم۔ اس کے بعد ہے تا میم، یہ ہے تا میم تا، تا میم تا میم تا۔ اچھا،
اب اس پہ غور کیجئے، یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے، اس پہ صرف حروف کو پہچاننا ہے کہ کون سا حرف کیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ سب سے پہلا ہے، یہ الف ہے، یہ یا ہے، پھر الف ہے، پھر کاف ہے۔ اس کی جگہ پہ اگر 2 نقطے ہیں، اگر ایک نقطہ ہوتا تو یہ با ہوتا، اور یہ اوپر نقطے ہوتے تو یہ یا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اوپر اگر 3 نقطے ہوتے تو یہ سا ہوتا۔ لکھنے کا طریقہ ایسے ہی ہے، لیکن نقطے اوپر نیچے ہوں گے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ نون ہے، یہ سین ہے، یہ تا ہے، یہ عین ہے، یہ یا ہے، یہ نون ہے۔ اس سب کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ ہے نون، سین، تا، عین، یا، نون۔ نون، سین، تا، یا، نون۔ اس کو اگر الگ الگ کر کے لکھیں تو یہ نون ایسے لکھا جائے گا فل میں، سین کو ایسے لکھا جاتا ہے، تا کو ایسے لکھا جاتا ہے، اور عین کو ایسے لکھا جاتا ہے، یا کو ایسے لکھا جاتا ہے، نون ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ سب الگ الگ حروف ہے جو آپ نے پڑھا اور یاد کیا ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے سب ملا دیا ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جملہ بنا ہے پورا، نون، سین، تا، عین، یا، نون۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے، یہ واو ہے، واضح ہے، یہ میم ہے، یہ الف ہے، یہ یا ہے، یہ دال ہے، یہ را ہے، یہ یا ہے، یہ کاف ہے۔ اس کے بعد یہ لام ہے، یہ عین ہے، لام ہے، ہا ہے۔ اس کے بعد یا ہے، زا ہے، کاف ہے، پھر یا ہے، یا، زا، کاف، یا۔ اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں، دیکھیے، دھیان دیجیے، یا، زا، کاف، یا، یا، زا، کاف، یا۔ اگر اس کو ایسے الگ کریں، یہ یا ہوگا، اور یہ زا ہے، یہ کاف ہے، اور یہ یا ہے، یا، زا، کا، یا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ملاتے ہیں تو یہ ایسا لفظ بنتا ہے، یہاں پہ لکھا گیا ہے، یا، زا، کاف، یا۔ اس کے بعد الف ہے، واو ہے، یا ہے، دال ہے، کاف ہے، را ہے، فا ہے، تا ہے، نون ہے، فا ہے، عین ہے، ہا ہے۔ اس کو اگر الگ الگ کریں تو تھوڑا دیکھیے آپ، فا، تن، فا، او، ہو، فا، تن، اس کے بعد فا، ہو، فا، تن، فا، ٹھیک ہے۔ اس کو الگ الگ کرتے ہیں، یہ فا کو آپ نے ایسے پڑھا تھا، فا، یا پھر ایسے، فا۔ اس کے بعد تا یہ ہے، نون یہ ہے، پھر فا یہ ہے، عین یہ ہے، اور ہا یہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سارے حروف کو ایک ساتھ ملایا گیا تو ایسا بنا، فا، تن، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، فا، تا۔ اس میں دیکھیے، فا، تا، نون، فا، عین، ہا۔ اسی طرح سے اس کو دیکھیے، الف ہے، یہ تو صاف ہے، اس کے بعد لام ہے، دال ہے، کاف ہے، را ہے، یا ہے۔ الف، لام، دال، کاف، را، یا۔ میں نے سب کو الگ الگ کر کے دکھا دیا، آپ سمجھ جائیے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم۔ کتنا بڑا ہے، اب اس کو اگر آپ ایکسپلین کر کے دیکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا، جیسے فا، سین، اس کے بعد ہے یا، اس کے بعد ہے کاف، اس کے بعد ہے فا، یا، پھر کاف، ہا، اس کے بعد ہے میم۔ فا، یہ کاف کا ہے، یہ کاف کا ہے، تو فا کو ایسے آپ نے پڑھا تھا، سین کو ایسے آپ نے پڑھا تھا، یہ یا تھا، یا کو ایسے پڑھا تھا، کاف کو ایسے پڑھا تھا، اور پھر فا کو آپ نے ایسے پڑھا تھا، اور یا کو ایسے پڑھا تھا، اور کاف کو ایسے پڑھا تھا، ہا کو آپ نے ایسے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر میم کو آپ نے ایسے پڑھا تھا۔ یہ سارے کو ملانے کے بعد
یہ جملہ بنا فسیکفی، ف یا کاف فا یا کاف ہا میم، اس کے بعد یہ اللہ ہے، الف ہے، لام ہے، لام ہے، ہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ پہلے الف، اب ایسے لام، لام، یہ ہا، ٹھیک ہے۔ الف کو تو آپ ایسے ہی لکھتے ہیں، لام ایسے ہے، لام ایسے ہے، پھر ہا ایسے ہے، سب کو ملائیں گے تو پھر یہ ایسے بنے گا اللہ۔ طب، قاف ہے، با ہے، لام ہے، تا ہے، ہا ہے، میم ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد میم، سین، تا، قاف، یا، میم۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ دو لفظ ہیں، بے ہے، جیم ہے، بے با ہے، ہا ہے، جیم ہے، الف ہے، را ہے، تا ہے، میم، نون، سین، جیم، یا، لام۔ اس کے بعد یہ ہے فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، کاف، عین، صاد، فا، میم، الف، حمزہ، کاف، واو، لام، لام، تا، نون، با، حمزہ، نون۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔